سعودی عرب کا بانی عبدل عزیز 11 سال کا تھا جب اس کے والد عبد الرحمن نے امیر حائل کے مقابلے میں آخری مرتبہ شکست کھائی۔ آبائی سلطنت چھن گئی اور اسے بال بچوں سمیت ریاض سے نکلنا پڑا، جو 60 سال سے خاندان سعودیہ کی امارت کا مرکز چلا آتا تھا۔ چھنی ہوئی حکومت کے دوبارہ حاصل ہونے کی بظاہر کوئی امید نہ تھی، بلکہ یہ بھی معلوم نہ تھا کہ جلا وطنی کے دن کیسے گزریں گے۔ یہ لوگ کویت میں پناہ گزین ہو گئے تھے۔ 1901 میں عبد العزیز کی عمر 21 سال کی ہوئی تو اس نے حصول امارت کے لیے ایک منصوبہ تیار کیا اور خاص دوستوں کی ایک چھوٹی سی جماعت کے ساتھ صحرائی علاقے میں نکل گیا، جہاں سر پر آسمان کے سوا کوئی شامیان اور پاؤں کے نیچے ریت کے سوا کوئی فرش نہ تھا۔ کئی مہینے گزر گئے اور والدین کو اس کے بارے میں کوئی خبر نہ ملی۔ دسمبر 1901 میں رمضان کا مہینہ آ گیا، جس میں اس نے اپنے منصوبے پر عمل کی تیاری مکمل کر لی۔ اسی دوران والد کی طرف سے پیغام آیا کہ واپس آ جاؤ۔ عبد العزیز نے قاصد کو جواب دیا کہ واپس جاؤ اور والد کی خدمت میں عرض کرو کہ میں نے جان کی بازی لگا دی ہے۔ میں برداشت نہیں کر سکتا کہ ہمارا ملک غیروں کے قبضے میں رہے اور ہمارا خاندان جلا وطنی کی ٹھوکریں کھائے۔ میرے لیے دو ہی راستے ہیں، کامیابی یا موت، تیسرا کوئی نہیں۔ فتح و شکست خدا کے ہاتھ میں ہے۔ عید الفطر کی نماز کے بعد وہ چھپتا چھپاتا ریاض کی جانب روانہ ہوا۔ جب شہر 6-7 میل رہ گیا تو اس نے اپنے ساتھیوں میں سے ایک گروہ کو وہاں ٹھہرا دیا، سواریاں اس کے حوالے کیں اور کہہ دیا کہ اگر 24 گھنٹے تک ہماری طرف سے کوئی خبر نہ ملے تو کویت چلے جانا اور میرے والد سے کہہ دینا کہ میں مارا گیا یا قید کر دیا گیا ہوں۔ آگے کھجوروں کے گھنے باغ تھے، تھوڑا سا فاصلہ اور طے کیا تو صرف 10 آدمی چن لیے۔ باقی ساتھیوں سے کہا کہ یہاں انتظار کرو، صبح تک ہماری طرف سے کوئی پیغام نہ آئے تو سمجھ لینا کہ ہم اپنا فرض ادا کرتے ہوئے مارے گئے ہیں اور تم واپس چلے جانا۔ ذرا اندھیرا ہو گیا تو 10 ساتھیوں کو لے کر شہر کے اندر پہنچا، جس کے چپے چپے سے واقف تھا۔ ایک مکان کے دروازے پر دستک دی، دروازہ کھلتے ہی اندر داخل ہوا تو گھر والوں نے پہچان لیا اور کہا خدا کے لیے واپس چلے جائیے، آپ کیوں جان خطرے میں ڈال کر یہاں آ گئے ہیں؟ عبد العزیز نے جواب دیا کہ میں جو ارادہ کر کے آیا ہوں اسے ضرور پورا کروں گا، اب واپسی کا سوال بے محل ہے، چپ رہو اور مجھے اپنا کام کرنے دو۔ اس نے معلوم کر لیا کہ امیر حائل کی طرف سے جو حاکم مقرر ہے صبح کے وقت اپنے مکان میں آتا ہے، جو عین سامنے تھا۔ جس مکان میں عبد العزیز پہنچا تھا اس سے زیادہ دور نہ تھا۔ وہ چھت پر سے ہوتا ہوا حاکم کے مکان میں پہنچا، صبح کی نماز کے بعد مکان کے اس حصے میں بیٹھ گیا جس کے سامنے لکڑی کی جالی لگی ہوئی تھی اور دروازہ صاف نظر آتا تھا۔ صبح ہوئی، دروازہ کھلا، حاکم باہر نکلا اور سامنے جو سپاہی کھڑے تھے ان سے باتوں میں لگ گیا۔ اچانک یہ 10 آدمی اٹھے اور انتہائی تیزی سے حاکم پر جا گرے۔ عبد العزیز سب سے آگے تھا۔ چند منٹ تک سب لوگ ہکا بکا کھڑے رہے۔ حاکم مارا گیا۔ شہر میں منادی کرا دی گئی کہ خاندان سعود نے اپنی ملکیت سنبھال لی ہے۔ سب لوگ مبارکباد کے لیے آنے لگے۔ بے مثال بہادری کے اس کارنامے نے ان عربوں کو حیرت میں ڈال دیا جن کے لیے جاں بازی ہمیشہ بچوں کا کھیل رہی ہے۔